آج ہم کچھ الفاظ کے معنی اور ان کے جملے بنانا سیکھیں گے۔ پہلا لفظ ہے مہک۔ مہک کا معنی ہوتا ہے خوشبو۔ جیسے باغ میں ہر طرف پھول ہوتے ہیں تو پھولوں کی خوشبو ہوتی ہے باغ میں ہر طرف، تو ہم یوں جملہ بنا سکتے ہیں کہ باغ میں ہر طرف پھولوں کی مہک تھی، یعنی پھولوں کی خوشبو تھی۔ تو اس طرح سے لفظ مہک کو جملے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ دوسرا لفظ ہے پھلواری۔ پھلواری کا معنی ہے پھولوں کی کیاری، یعنی وہ کیاری جہاں پر پھول لگے ہوتے ہیں۔ تو ہم اس کا جملہ یوں بنا سکتے ہیں کہ مالی نے پھلواری میں گلاب کے نئے پودے لگائے۔ تو اس طرح سے ہم پھلواری کا لفظ جملے میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے پنکھ۔ پنکھ کا معنی ہوتا ہے پر۔ پنکھ، پر۔ پر یعنی جیسے پرندوں کے پر ہوتے ہیں، پنکھ ہوتے ہیں، ان کی مدد سے وہ اڑتے ہیں۔ تو ہم یوں جملہ بنا لیتے ہیں کہ پرندوں کے پنکھ انہیں اڑنے میں مدد دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہاں پہ پنکھ کا مطلب پر ہے۔ اگلا لفظ ہے دھن۔ دھن کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ شوق ہونا۔ جیسے کسی کو کامیاب ہونے کا بہت زیادہ شوق ہو، یعنی اسے کامیابی کی دھن ہو، تو وہ دن رات محنت کرتا ہے۔ تو ہم اسی چیز کو جملے میں بنا لیتے ہیں۔ فرض کریں اسد ایک لڑکا ہے اور اسے کامیابی کی دھن ہے، بہت زیادہ شوق ہے، تو میں جملہ بنا لیتی ہوں کہ اسد نے کامیابی کی دھن میں دن رات محنت کی۔ تو اس طرح سے دھن کا لفظ جملے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اگلا لفظ ہے جھرمٹ۔ جھرمٹ کا معنی ہے کسی چیز کا تعداد میں بہت زیادہ ہونا، جیسے گروہ یا ہجوم، بہت زیادہ ہونا کسی چیز کا۔ اکٹھا، ایک ہی جگہ پر بہت زیادہ کسی چیز کا ہونا، اکٹھا ہونا، جسے ہم گروہ یا ہجوم بھی کہتے ہیں۔ جیسے رات کو آسمان پر ایک جگہ ستارے بہت زیادہ تعداد میں اکٹھے ہوں ایک ہی جگہ پر، تو ہم اسے جھرمٹ کہیں گے۔ مثال کے طور پہ اگر میں جملہ بناؤں تو رات کو آسمان پر ستاروں کا جھرمٹ بہت خوبصورت لگ رہا تھا، یعنی ستارے ایک جگہ پر بہت سارے ستارے اکٹھے تھے، تو اسے ہم نے جھرمٹ کہا۔ تو اس طرح سے جھرمٹ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اگلا لفظ ہے محنت کش۔ دو الفاظ سے مل کر بنا ہے۔ محنت ایک لفظ ہے یعنی کوشش، اور کش یعنی کرنے والا یا کھینچنے والا بھی اس کا مطلب ہوتا ہے، کھینچنا، کش۔ دو الفاظ سے مل کر بنا ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ مرکب لفظ ہے، اور اس لفظ یعنی محنت کش کا معنی ہے بہت زیادہ کوشش یا محنت کرنے والا۔ آپ دیکھیں ہم کہتے ہیں نا کہ جو بہت زیادہ کوشش کرتا ہے یا بہت زیادہ محنت کرتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ تو ہم یوں لکھ سکتے ہیں جملے میں کہ محنت کش انسان کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ تو اس طرح سے ہم محنت کش کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے جھیلنا۔ جھیلنا یعنی برداشت کرنا۔ اب اس کا جملہ بناتے ہیں۔ جیسے جب پاکستان بنا تھا، یعنی قیام پاکستان کے موقع پر بہت سے خاندانوں نے بہت سی مشکلات جھیلی تھیں، برداشت کی تھیں۔ تو میں جملہ یوں بنا لیتی ہوں کہ قیام پاکستان کے موقع پر کئی خاندانوں نے بہت سی مشکلات جھیلیں، یعنی برداشت کیں۔ تو ہم جھیلنا کا لفظ اس طرح سے استعمال کرتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے بچھڑنا۔ بچھڑنا کا معنی ہے کسی سے جدا ہونا یا الگ ہونا۔
جیسے بازار میں بہت زیادہ رش ہو تو ایک ساتھ بازار گئے ہوئے لوگ آپس میں جدا، ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں، الگ ہو جاتے ہیں، یعنی بچھڑ جاتے ہیں. تو اسی طرح سے ایک جملہ بنا لیتی ہوں کہ بازار میں رش کی وجہ سے بچہ ماں سے بچھڑ گیا، یعنی الگ ہو گیا یا جدا ہو گیا. تو اس طرح سے بچھڑنے کا لفظ جملے میں استعمال کیا جاتا ہے. اگلا لفظ ہے عسکری. عسکری کا معنی ہے فوجی. اب اس کا اگر جملہ بنائیں تو جیسے جو لوگ بھی فوج میں ہوتے ہیں، یعنی فوج میں جو بھی سپاہی ہوتے ہیں، ان کے لیے فوجی وردی یا فوجی یونیفارم پہننا ضروری ہوتا ہے. تو اب یہاں پہ میں فوجی لفظ کی جگہ عسکری لفظ لگا کر بھی جملہ بنا سکتی ہوں. جیسے میں لکھوں گی کہ ہر سپاہی کے لیے عسکری وردی یا عسکری یونیفارم پہننا ضروری ہوتا ہے. تو اس طرح سے ہم عسکری کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اگلا لفظ ہے ہمارے پاس جان نثار. دو الفاظ سے مل کر بنا ہے، جان اور نثار. نثار کا مطلب ہوتا ہے قربان کرنا. جان نثار دو الفاظ سے مل کر بنا ہوا ایک لفظ ہے، اس لیے ہم اسے کہیں گے کہ یہ مرکب لفظ ہے. اور جان نثار کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کا معنی ہوتا ہے جان قربان کرنے والا. جیسے ابھی ہم نے سپاہیوں کا ذکر کیا تو جو جان نثار سپاہی، جان قربان کرنے والے سپاہی ہوتے ہیں، وہ اپنے وطن کی حفاظت کے لیے ہر وقت تیار ہوتے ہیں یا رہتے ہیں. اسی کو میں جملہ بنا لیتی ہوں کہ وطن کی حفاظت کے لیے جان نثار سپاہی ہر وقت تیار رہتے ہیں. اس طرح سے ہم لفظ جان نثار کو استعمال کرتے ہیں. اگلا لفظ ہے سراہنا. سراہنا کا معنی ہے تعریف کرنا. جیسے کوئی بچہ اچھا کام کرے تو اس کی تعریف کی جاتی ہے. مثال کے طور پہ ریحان ایک لڑکا ہے اور اس نے اچھی تقریر کی ہے تو استاد اس کی تعریف کرے گا، اسے سراہے گا اور پھر اسے انعام بھی دے گا. تو یہاں پہ میں جملہ بنا لیتی ہوں کہ استاد نے ریحان کو اچھی تقریر کرنے پر سراہا اور انعام بھی دیا. تو اس طرح سے ہم سراہنا کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اگلا لفظ ہے اعزاز. اعزاز کا معنی ہے عزت یا مرتبہ. جیسے اگر ہمارے استاد یا ہماری استانی سب کے سامنے ہماری تعریف کرتی ہیں تو ہمیں اعزاز، تو یہ بات ہمارے لیے عزت والی ہوتی ہے، یعنی ہمارے لیے اعزاز ہوتا ہے. تو یوں میں جملہ بنا لیتی ہوں کہ استانی کا سب کے سامنے میری تعریف کرنا میرے لیے اعزاز تھا، یعنی عزت والی بات تھی، عزت کی بات تھی. تو یوں ہم اعزاز کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اگلا لفظ ہے شیر دل. دو الفاظ سے مل کر بنا ہے تو یہ مرکب لفظ ہے. شیر ایک لفظ ہے اور دل دوسرا لفظ ہے. شیر دل، اس کا معنی ہے بہادر. جیسے ابھی کچھ دیر پہلے ہم نے سپاہیوں کا ذکر کیا ہے تو ہم اسی سے ایک جملہ بنا لیتے ہیں. سپاہی بہادر ہوتے ہیں نا، شیر دل ہوتے ہیں. تو ہم یوں جملہ بنا لیتے ہیں کہ شیر دل سپاہیوں نے دشمن کے حملوں کو ناکام بنا دیا. تو اس طرح سے ہم شیر دل لفظ استعمال کرتے ہیں. اگلا لفظ ہے تعینات. تعینات کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کے لیے مقرر یا کسی کام کے لیے لگایا گیا. جیسے کسی جگہ، جیسا کہ اسکول کے لیے یا اسکول کی حفاظت کے لیے چوکیدار لگائے جاتے ہیں نا یا مقرر کیے جاتے ہیں نا، تو یہاں پر ہم تعینات کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں. جیسے ہم جملہ بنا سکتے ہیں کہ اسکول کی حفاظت کے لیے 2 چوکیدار تعینات کیے گئے، یعنی مقرر کیے گئے، ان کو اس کام کے لیے لگایا گیا. تو اس طرح سے تعینات کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اگلا لفظ ہے محاصرہ. محاصرہ کا معنی ہے گھیرنا
یا ہر طرف سے بند کر دینا. جیسے فرض کریں پولیس نے چوروں کو پکڑنا ہے اور وہ چاہتی ہے کہ وہ چور شہر سے باہر نہ جا سکیں اور وہیں پر انہیں پکڑ لیا جائے، تو وہ چاروں طرف سے ہر طرف سے شہر کو بند کر دیں گے، گھیر لیں گے، یعنی پورے شہر کا محاصرہ کر لیں گے. تو ہم اس طرح سے جملہ بنا لیتے ہیں کہ چوروں کو پکڑنے کے لیے پولیس نے شہر کا محاصرہ کیا تاکہ وہ بھاگ نہ سکیں. تو اس طرح سے ہم محاصرہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اگلا لفظ ہے پیش قدمی. دو الفاظ سے مل کر بنا ہے. پہلا لفظ ہے پیش اور دوسرا لفظ ہے قدمی. قدمی قدم سے نکلا ہوا لفظ ہے اور دو الفاظ سے مل کر بنا ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ مرکب لفظ ہے. اور پیش قدمی کا معنی ہے آگے بڑھنا. جیسے ہم یوں کہیں کہ قافلے نے اپنی منزل کی طرف پیش قدمی شروع کی، یعنی اپنی منزل کی طرف آگے بڑھنا شروع کیا. تو اس طرح سے ہم پیش قدمی کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اگلا لفظ ہے شمولیت. اس کا معنی ہے شامل ہونا. معاف کیجیے گا، یہ لفظ ہے شمولیت اور اس کا معنی ہے شامل ہونا. جیسے اگر تقریری مقابلے میں شامل ہونا ہے یعنی شمولیت کرنی ہے تو اس کے لیے رجسٹریشن کرانا ضروری ہے. تو ہم یوں بنا سکتے ہیں جملہ کہ تقریری مقابلے میں شمولیت کے لیے رجسٹریشن کرانا ضروری ہے. تو اس طرح سے ہم شمولیت کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اگلا لفظ ہے محاذ. محاذ کا معنی ہے مقابلے کی جگہ یا جنگ کا میدان. اب مقابلے کی جگہ یا جنگ کے میدان میں فوجی آپس میں فوجی لڑتے ہیں یا جنگ کرتے ہیں نا، تو ہم یوں جملہ بنا لیتے ہیں کہ محاذ پر لڑتے ہوئے کئی فوجی زخمی ہو گئے. تو یہاں پر ہم اس طرح سے محاذ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. آج ہم نے کچھ الفاظ کے معنی اور جملے بنانا سیکھا ہے. آپ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیے اور ان الفاظ کے معنی اور جملے بنانے کی مشق کیجیے.